الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں ایک بہت بڑی نعمت ہماری حیات، ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ آپ سوچیں گے تو جو دوسری نعمتیں جس کو بھی ملی دین کی، دنیا کی، کسی کو اللہ نے علم دین دیا، زہد اور تقوی کی نعمت دی، کسی کو دنیا کی نعمت دی، قوت اور طاقت دی، حسن اور جمال دیا، مال اور دولت دی. یہ تمام نعمتوں سے انسان فائدہ اسی وقت تک اٹھا سکتا ہے جب تک وہ حیات ہے، جب تک وہ اس دنیا کی زندگی میں ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تمام نعمتوں کا سلسلہ ختم ہے. آدمی جو اپنی دینی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا تھا وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. آدمی جو اپنی دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا تھا آنکھ بند ہوتے ہی وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس معنی کر کے انسان کی زندگی، انسان کی حیات تمام نعمتوں کا سرچشمہ اور بنیاد ہے. اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ اللہ کی اس نعمت کو ضائع مت کر دینا، اس کی قدر کر لینا. یہ بھی آپ کے جو امت پر بے شمار احسانات ہیں، اس میں ایک یہ بھی احسان ہے کہ آپ نے اپنی امت کو اللہ کی نعمتوں سے روشناس کرایا، بتایا کہ یہ نعمتیں ہیں، اس کو غفلت کے ساتھ مت گزار دینا، اس کی قدر کر لینا. اور اس طرف بھی توجہ دلائی کہ ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں مت رہنا. یا تو نعمتیں ختم ہو جائے گی یا تم ختم ہو جاؤ گے. دانش مندی اور عقل مندی اسی میں کہ آدمی ان نعمتوں کو اپنی حیاتی میں، ان نعمتوں کی موجودگی کے وقت ان کی قدر کر لے، اس سے فائدہ اٹھا لے. چنانچہ ایک صحابی نے جب درخواست کی کہ اللہ کے رسول کو نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کر لو، غنیمت جان لو 5 چیزوں سے پہلے. نمبر 1، اپنی جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے. آپ ہر نعمت میں دیکھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ نعمتیں انسان کے پاس رہتی نہیں ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب یہ نعمتیں ہوتی ہیں اس وقت اس نعمت والے کو اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی. جو جوان ہے انہیں بھی جوانی کی قدر ہی نہیں ہے کہ اس جوانی سے ہمیں کیا کام لینا چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے. جو جوان ہے وہ اپنی جوانی میں مست ہے، جو چاہے کر لو، طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے. تو حضور فرماتے ہیں جوانی کوئی باقی رہنے والی نہیں ہے، چلی جائے گی. اور بڑھاپے میں تو ہر بوڑھے کو جوانی کی قدر ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت جوانی لوٹنے والی نہیں ہے.
تو جوانوں کو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو جوانی والی نعمت دی ہے یہ ختم ہو، اس سے پہلے اس کی قدر کر لو۔ نمبر 2 تندرستی کی قدر کر لو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3 فرصت کی قدر کر لو مشغولی سے پہلے۔ نمبر 4 مال والی نعمت کی قدر کر لو فقیر ہونے سے پہلے۔ اور نمبر 5 اپنی زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے۔ جو بھی آدمی مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے، قبر میں پہنچتے ہی اس کو دنیا کی زندگی کی قدر ہو جاتی ہے، ایک سانس کی قدر ہو جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ مرنے والا مرنے کے بعد آ کر کہتا نہیں ہے، ورنہ ہر مرنے والے کو قبر میں پہنچتے ہی اپنی زندگی کے ایک سانس کی قدر ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت معاملہ ہاتھ سے چھوٹ چکا ہوتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اللہ نے بھی زندگی دے رکھی ہے، ہمارے سانسوں کا آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے، تو دانش مندی اس میں ہے کہ جب تک حیات ہماری ہے ہم اس کی قدر کریں۔ اس کی قدر کیسے کریں؟ آدمی کیا کرے گا تو کہا جائے گا کہ اس نے زندگی کی قدر کر لی، تو لمبا چیپٹر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات دی تھی ان میں ایک خصوصیت آپ کو جوامع الکلم ہونے کی بھی دی ہے۔ آپ خود فرماتے اعطیت خمسا لم یعط قبلہن من الانبیاء اور کما قال کہ 5 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی دی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی۔ بخاری شریف میں ہی یہ روایت، آپ نے وہ 5 خصوصیات گنوائی۔ نمبر 1 کہ اس مٹی کو اور وہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ اگلی امتوں میں جو نماز کا حکم تھا تو انہیں پابند بنایا گیا تھا کہ مسجدوں میں آ کر ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مسجد کے علاوہ گھر میں راستے میں کہیں نماز پڑھیں گے تو نماز معتبر نہیں ہوگی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ آسانی کر دی کہ میری امت پوری روئے زمین پر جہاں کہیں بھی نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھ سکتی ہے۔ ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے تب بھی نماز ادا ہو جائے گی، کسی عذر بیماری کی وجہ سے گھر پر پڑھیں گے گھر پر بھی ادا ہو جائے گی، مسافر آدمی اپنے سفر میں اسٹیشن پر گاڑی میں نماز پڑھ لے گا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی میں آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے طہوریت کا ذریعہ بنا دیا۔ اگلی امتوں میں پاکی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، پانی استعمال کرو، اور اس امت کے لیے اللہ نے یہ سہولت کر دی حضور کی وجہ سے کہ اگر کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، پانی کا استعمال کرنا مضر ہے یا پانی موجود نہیں ہے تو وہ آدمی تیمم کر کے بھی پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ایک خصوصیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی۔ دوسری خصوصیت آپ نے بتلائی کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے غنیمت کو حلال کر دیا جو اگلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھی۔ تیسری خصوصیت آپ نے بتلائی کہ میرا رعب اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے رکھا ہے کہ دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ میرے رعب کے ذریعے سے میری مدد کرتا ہے۔ چوتھی خصوصیت آپ نے بتلائی کہ میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور 5ویں خصوصیت جس کے لیے پوری حدیث سنائی گئی کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ بات اور جملہ چھوٹا سا ہو لیکن اس میں جو معنی اور جو مضمون بیان کیا گیا ہو وہ بہت وسیع ہو، آدمی جتنا پھیلانا چاہے اس کو پھیلا سکے۔ تو چھوٹی سی بات میں بڑے مضمون کو ادا کر دینا یہ جوامع الکلم کہلاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے علماء نے آپ کے ایسے جملوں کو جمع کیا ہے، دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن ان میں آپ نے بڑے بڑے حقائق اور مفاہیم کو ادا کر دیا ہے۔ اردو میں جو کہتے ہیں دریا پر کوزا یا گاگر میں ساگر، اس کا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے ہیں۔ انہیں جوامع الکلم میں سے ایک جملہ وہ ہے جو بھی میں نے خطبے میں پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ یہ حدیث اصل اسی لیے پڑھی گئی، یہ جواب بتانے کے لیے کہ جب یہ ہم سمجھ لیں کہ دنیا کی زندگی کی قدر کرنی ہے موت سے پہلے یہ سانسوں کا آنے جانے کا سلسلہ ہے اس کی قدر کر لینی ہے ان کے بند ہونے سے پہلے، تو ہم قدر کیسے کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا سا جملہ پوری زندگی گزارنے کی ترتیب ہمیں سکھلا دیتا ہے، بتلا دیتا ہے کہ تم زندگی اس طرح گزار لو کہ کوئی لا یعنی کام مت کرو۔ لا یعنی کس کو کہیں گے؟ تو علماء اور شرح حدیث لکھتے ہیں انسان کا وہ قول، انسان کی وہ بات، وہ کام جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔
نہ آخرت کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسی تمام باتیں بھی لایا نہیں، ایسے تمام کام بھی لایا نہیں۔ تو جو آدمی زندگی گزارنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس ایک ارشاد کو ذہن میں رکھے کہ مجھے زندگی کا ہر سانس، ہر گھڑی، ہر وقت اس طرح گزارنا ہے کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات جس کا نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو نہیں نکالوں گا، کوئی ایسا کام جس کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے نہیں کروں گا۔ تو جو آدمی حضور کے صرف ایک ارشاد کو پلے باندھ لے اور زندگی گزارنے کے لیے اس کو اسوہ بنا لے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی اپنی زندگی کی قدر کر رہا ہے، یہ اپنے ایک ایک سانس کی قدر کر رہا ہے۔ تو زندگی کی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک چھوٹے سے ارشاد سے پوری زندگی گزارنے پر روشنی پڑتی ہے کہ میں اور آپ اپنے رات اور دن اس طرح گزاریں کہ لا یعنی کا ارتکاب نہ ہو۔ آج ہم دیکھیں گے ہمارے سماج میں لا یعنی کی بھرمار ہے، ہم کتنے کام فضول کرتے ہیں رات اور دن میں جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی نہ دنیاوی۔ اپنی زبان سے کتنی باتیں ایسی نکالتے ہیں رات اور دن میں جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی نہ دنیاوی۔ موبائل آ گیا، کتنے نوجوان، کتنے لوگ گیموں میں، بیکار کی چیزوں میں صرف منٹوں کو نہیں گھنٹوں کو گوا دیتے، مجلس بازی میں گھنٹے گوا دیے جاتے۔ تو یہ اپنی زندگی کی قدر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ ناقدری کی بات ہے۔ چاہے ہمیں دنیا میں بھی اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن جیسا میں نے کہا جیسے ہی آنکھ بند ہوگی فوراً پتہ چل جائے گا، اور قبر میں آدمی کو وہ چیزیں یاد آئے گی، وہ مجلس سے جو میں بیکار کی گزارا کرتا تھا، وہ موبائل کی گھڑیاں جس میں میں نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو گنوایا، لیکن وہاں جانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں، اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آدمی لا یعنی چیزوں سے اپنا آپ کو بچا لے، بیکار کی باتوں سے بچا لے اور بیکار کے کام سے بچا لے، یہ چھوٹا سا ارشاد اتنا اہم ہے کہ ہم اگر پلے باندھ لیں تو زندگی کی قدر کرنے والوں میں ہمارا شمار ہونے لگے گا۔ محدثین میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب نے بھی نام سنا ہوگا، جن کی سنن ابی داؤد بہت مشہور ہے، اور ہمارے بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں عالم فاضل ہوتے ہیں، تو ہر عالم فاضل ہونے والا اس کتاب کو ضرور پڑھتا ہے، اس کے بغیر اس کو فراغت کی سند نہیں ملتی۔ سیاہ ستہ جو حدیث کی امہات کتب کہلاتی ان میں سے ایک ہے، یہ اس کے مصنف امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں، ان کی یہ جملے اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ انداز ہو کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آپ کو بتائی گئی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لا یعنی چیز کو چھوڑ دے، یہ کتنی اہم ہے، وہ اس بڑے محدث کے جملے سے بھی انداز ہوگا آپ کو۔ تو امام ابو داؤد فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 5 لاکھ ارشادات یاد کیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کے لوگوں کو حافظ اتنے قوی دیے تھے، آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، حافظے بھی کم ہو گئے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے زبردست حافظے دیے تھے۔ آپ یہ دیکھیے 5 لاکھ حدیثوں ان کو یاد تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثوں کا انتخاب کر کے اپنی سنن ابی داؤد میں اس کو ترتیب دیا، جمع کیا۔ ابو داؤد شریف جو پڑھائی جاتی ہے اس میں تقریباً 5000 حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد آپ آگے فرماتے ہیں کہ غور کرنے سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان 4800 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں اگر کوئی مسلمان اپنا لے، پلے باندھ لے، اس کو زندگی میں عمل کے لیے اپنا لے تو اس کی نجات کے لیے اور اس کی دینداری کے لیے کافی ہے۔ یعنی اتنے بڑے ذخیرے میں سے صرف 4 حدیثوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو کسی نے اپنا لیا تو اس آدمی کے دیندار ہونے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ وہ 4 حدیثیں جو امام ابو داؤد نے امت کو بتلائی ہے وہ یہ نمبر 1 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد انما الاعمال بالنیات، کہ آدمی کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا تعلق شعبہ عبادات سے ہے۔ آدمی جو بھی عبادت کرے گا وہ عبادت اسی وقت بنے گی جب نیت اچھی ہو، ورنہ بری نیت سے بڑی عبادت پانی ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں جو حلال ہے اس کو بھی واضح کیا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے بھئی یہ حلال ہے، پانی پینا حلال ہے،
بکری کا گوشت اگر ذبح کر کے کھایا گیا ہے اس کا کھانا حلال ہے۔ تو حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، والحرام بین، حرام چیزوں کو بھی واضح کیا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہے، ڈاؤٹ فل ہے، اس کے بارے میں اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ حرام ہے، یا اس کا حکم حلال ہونے کا ہے یا اس کا حکم حرام ہونے کا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ جو مومن ہوگا، کامل مومن، وہ اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بھی بچائے گا، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی بچائے گا۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سو کا مزاج یہ کہ جب کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے یا کوئی نیا سودا کاروبار میں نئی شکل بنی، اب حکم معلوم نہیں ہے کہ یہاں اس تجارت کو کرنا جائز ہے یا نہیں، اس چیز کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، معلوم نہیں ہے اکثروں کو۔ تو بہت سو کا مزاج یہ وہ یوں سوچتے ابھی تو کر لو، بعد میں جب مسئلہ آ جائے گا اور بتایا جائے گا کہ ناجائز ہے تو چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تک معلوم نہ ہو جائے یہ حلال ہے یہ جائز ہے وہاں تک کرے گا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا ارشاد، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں اس کا تعلق انسان کے معاملات کی زندگی سے ہے۔ پہلے ارشاد کا تعلق عبادات والی زندگی سے، دوسرے کا تعلق معاملات والے شعبے سے۔ تیسری حدیث جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لا يكون المرء مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه۔ اور اسی ارشاد کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، لا يؤمن احدكم حتى يكون احب لأخيه ما يحب لنفسه او كما قال، کہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ارشادات ہیں، لیکن پہلے ارشاد کو اگر ہم نے لازم پکڑ لیا ہماری عبادات صحیح ہو جائیں گی، دوسرے کو لازم پکڑ لیا ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، اور یہ تیسرے ارشاد کو لازم پکڑ لیا ہماری معاشرت صحیح ہو جائے گی۔ آپس کی جو زندگی ہے رہن سہن کی، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ایک مسلم معاشرے میں جو مسلمان رہتا ہے ان سب کے ساتھ، کہ حضور فرماتے اس طرح رہو، اپنے بھائیوں کے لیے دوسروں کے لیے وہی چیزیں پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور چوتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا وہ یہی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وہ ہے کہ آدمی کو زندگی کے اوقات صحیح گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کی زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی نافرمانی سے تو بچنا بہت ہی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام یا ہر وہ بات جس کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو بچنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا